حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان شخص کی عیادت کی۔ وہ پرندے کے بچے کی طرح کمزور ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے فرمایا، کیا تم اللہ سے کوئی دعا یا کسی خاص چیز کا سوال کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میں کہا کرتا تھا، اے اللہ، تو نے جو مجھے آخرت میں سزا دینی ہے وہ تو مجھے دنیا میں دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم دنیا میں اس کی طاقت رکھتے ہو، نہ تم آخرت میں اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ تم نے ایسے کیوں نہ کہا، اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ راوی بیان کرتے ہیں، اس شخص نے ان کلمات کے ذریعے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا عطا کر دی۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2502۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہر سال آپ خاموش رہے؟ حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال واجب ہو جاتا اور تم استطاعت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، جب تک میں تمہیں کوئی مسئلہ نہ بتاؤں تو مجھے چھوڑے رکھو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں کسی چیز کے بارے میں تمہیں حکم دوں تو مقدور بھر اس پر عمل کرو، اور جب میں کسی چیز سے تمہیں منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2505۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2506۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر وہ گناہ کا کام کرے نہ فحش گوئی کرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس روز کی طرح لوٹتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2507۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2508۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2509۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحہ کے مقام پر ایک قافلے سے ملے تو آپ نے پوچھا، کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مسلمان۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا رسول۔ ایک عورت نے ایک بچہ اٹھا کر عرض کیا، کیا اس کا حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تمہارے لیے اس کا اجر ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2510۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خثعم قبیلے کی ایک عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کا اپنے بندوں پر جو حج کا فریضہ ہے، اس نے میرے بوڑھے باپ کو اس حال میں پایا کہ وہ سواری پر صحیح طرح بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2511۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میری بہن نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ فوت ہو چکی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، وہ تو ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2512۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرے نہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فلاں فلاں غزوے میں میرا نام لکھ لیا گیا ہے جبکہ میری اہلیہ حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کرو۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2513۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جہاد حج ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2514۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت محرم کے بغیر 1 دن اور 1 رات کا سفر نہ کرے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2515۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن منازل اور اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا۔ وہ ان کے لیے ہیں اور ان کے علاوہ ان راستوں سے آنے والوں کے لیے ہیں، جبکہ وہ حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور جو ان مواقیت کے اندر کی جانب رہتا ہے تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھے گا، اور اس طرح حتیٰ کہ مکے والے مکہ سے احرام باندھیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2516۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اہل مدینہ ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھیں گے، جبکہ دوسرے راستوں والے جحفہ سے، اہل عراق ذات عرق سے، اہل نجد قرن سے اور اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2517۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، وہ سب ذیقعد میں کیے بجز اس عمرے کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ حدیبیہ سے ذیقعد میں کیا، ایک عمرہ اگلے سال ذیقعد میں کیا، ایک عمرہ جعرانہ سے جہاں آپ نے حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا وہ بھی ذیقعد میں، اور ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2518۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے ذیقعد میں 2 عمرے کیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2519۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ نے تم پر حج کرنا فرض قرار دیا ہے۔ تو اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، اور اگر واجب ہو جاتا تو تم عمل کرتے نہ تم استطاعت رکھتے، اور حج کرنا 1 مرتبہ فرض ہے، اور جو شخص زیادہ مرتبہ کرے تو وہ نفلی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2520۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جلدی کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2523۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ پے در پہ ایک کے بعد دوسرا کرو، کیونکہ وہ فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل دور کر دیتی ہے، اور حج مقبول کی جزا صرف جنت ہی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2524۔ حضرت امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبص الحدید تک روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2525۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ حج و عمرے کی استطاعت رکھتے ہیں، نہ سواری کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کی طرف سے حج و عمرہ کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2528۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو شبرمہ کی طرف سے تلبیح یعنی لبیک کہتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا، میرا بھائی ہے یا میرا کوئی قریبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے خود حج کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2529۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے ذات عرق کو میقات قرار دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2531۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل یمن حج کرتے تو وہ زاد راہ ساتھ نہیں لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم توکل کرنے والے ہیں، لیکن جب وہ مکہ پہنچ جاتے تو پھر لوگوں سے سوال کرتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ترجمہ، زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2533۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان پر جہاد فرض ہے، لیکن ان میں قتال نہیں، اور وہ جہاد حج و عمرہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2534۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 3 قسم کے لوگ، مجاہد، حاجی اور عمرہ کرنے والے، اللہ کے تقرب کا قصد کرنے والے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2537۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ کے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگایا کرتی تھی، اور اسی طرح جب طواف افاضہ سے پہلے احرام کھول دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کستوری کی خوشبو لگایا کرتی تھی۔ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں جبکہ آپ حالت احرام میں تھے خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2540۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیح کہتے ہوئے سنا جبکہ آپ بال جمائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شک ہر قسم کی تعریف، تمام نعمتیں اور بادشاہت تیرے ہی لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات میں کوئی اضافہ نہیں کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2541۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیتے اور آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی تو آپ ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس تلبیح پکارتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2542۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہم بلند آواز سے حج کا تلبیح پکارتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2543۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سواری پر سوار تھا اور وہ صحابہ کرام حج اور عمرے کا اکٹھا تلبیح کہہ رہے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2544۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہم حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہم میں سے کسی نے عمرے کا تلبیح پکارا، کسی نے حج اور عمرے کا، اور کسی نے حج کا تلبیح پکارا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیح پکارا۔ جس نے عمرے کا تلبیح پکارا تھا اس نے احرام کھول دیا، اور جنہوں نے حج یا حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا تھا تو انہوں نے 10 ذی الحج تک احرام نہ کھولا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2545۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرے کے لیے تلبیح کہا اور پھر حج کے لیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2546۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے احرام باندھنے کے لیے اپنا لباس اتارا اور غسل کیا، پھر احرام باندھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2547۔ حضرت خلاد بن صائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کو بلند آواز سے تلبیح پکارنے کا حکم دوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2549۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان تلبیح پکارتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، تمام درخت اور مٹی کے تمام ڈھیلے تلبیح پکارتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2550۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی تو آپ ان کلمات کے ساتھ تلبیح پکارتے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تمام سعادتیں اور بھلائیاں تیرے ہاتھوں میں ہیں، میں حاضر ہوں، رغبت اور طلب خیر تیری ہی طرف ہے اور عمل تیرے ہی لیے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2551۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اعلان کیا، وہ اکٹھے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعیدہ کے مقام پر تشریف لائے تو احرام باندھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2553۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مشرک کہا کرتے تھے، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم پر افسوس ہے، بس اتنا ہی کہو۔ پھر وہ مشرک کہتے، مگر تیرا وہ شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور اس چیز کا بھی تو مالک ہے جس کا وہ مالک ہے، اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت یہ کہا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2554۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 9 سال قیام فرمایا اور اس دوران حج نہ کیا۔ پھر 10ویں سال آپ نے لوگوں میں حج کا اعلان کرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ مدینہ پہنچ گئے، ہم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل کر
کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر احرام باندھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ مسجد میں نماز پڑھی، پھر اونٹنی قصفہ پر سوار ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیدہ کے مقام پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے توحیدی تلبیح پکارا، میں حاضر ہوں، ہر قسم کی حمد، تمام نعمتیں اور بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے تو صرف حج کی نیت کی تھی، ہمیں عمرے کا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ بیت اللہ میں پہنچے تو آپ نے حجر اسود کو چوما، 7 چکر لگائے، 3 میں رمل کیا، ذرا اکڑ کر دوڑے اور 4 میں چلے، پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے تو یہ آیت پڑھی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ آپ نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی اور مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی، پھر آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چوم کر دروازے سے نکل کر صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ پس آپ نے صفا سے شروع کیا اور اس پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آپ نے بیت اللہ دیکھا۔ آپ قبلہ رخ ہوئے تو اللہ کی توحید اور کبریائی بیان کی اور فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد سزاوار ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی۔ پھر آپ نے اس دوران دعا فرمائی، آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ فرمائے، پھر آپ نیچے اترے اور مروہ کی طرف گئے، حتیٰ کہ جب آپ وادی کے نشیب میں تیزی سے اترنے لگے تو آپ دوڑنے لگے، حتیٰ کہ جب آپ چڑھنے لگے تو آپ معمول کے مطابق چلتے گئے، حتیٰ کہ آپ مروہ پہنچ گئے اور آپ نے وہاں بھی ایسے ہی کیا جیسے صفا پر کیا تھا، حتیٰ کہ جب آپ آخری چکر میں پہنچے تو آپ مروہ پر تھے اور صحابہ آپ کے نیچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آواز دیتے ہوئے فرمایا، جس چیز کا مجھے اب پتہ چلا ہے، اگر اس کا مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور میں اس حج کو عمرے میں تبدیل کر لیتا۔ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ احرام کھول دے اور اسے عمرے میں بدل ڈالے۔ سراقہ بن مالک جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ اس سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی اور 2 مرتبہ فرمایا، عمرہ حج میں داخل ہو گیا، اور یہ صرف ہمارے اسی سال کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے لیے اونٹ لے کر تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا، جب تم نے حج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں اسی چیز کا تلبیح پکارتا ہوں جس کا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیح پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے لہٰذا تم احرام نہ کھولو۔ راوی بیان کرتے ہیں، قربانیوں کے جانوروں کی وہ جماعت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے تھے اور وہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے تھے، یہ سب 100 تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ جن کے پاس قربانی کے جانور تھے کے سوا سب لوگوں نے احرام کھول دیے اور بال کتر لیے۔ جب ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا دن ہوا تو انہوں نے منی کا ارادہ کیا اور حج کے لیے احرام باندھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، آپ نے وہاں منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی، پھر تھوڑی دیر قیام فرمایا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ نے نمرہ میں بالوں کا بنا ہوا خیمہ لگانے کا حکم فرمایا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ قریش کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ قریش کے دستور جاہلیت کے مطابق مشعر حرام مزدلفہ میں وقوف فرمائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر میدان عرفات میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا ہے۔ آپ وہاں اترے حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصفہ کے بارے میں حکم فرمایا تو اس پر پالان رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے نشیب وادی ارنا میں تشریف لائے اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال تمہیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس مہینے کی اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ جاہلیت کے خون یعنی قتل بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، اور وہ بنو سعد قبیلے میں دودھ پی رہا تھا کہ قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا،
اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے، وہ مکمل طور پر ختم ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے انہیں اللہ کی امان و عہد کے ساتھ حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے انہیں حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر یعنی مسکن پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، لیکن اگر وہ ایسے کریں تو پھر تم انہیں ہلکی سی ضرب مار سکتے ہو۔ اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا اور خیر خواہی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اسے لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے عصر پڑھائی، اور آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھی۔ پھر آپ سواری پر سوار ہوئے حتیٰ کہ وقوف کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی اونٹنی قصفہ کا پیٹ چٹانوں کی جانب کیا اور جبل المشاد پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریتیلے تودے کو اپنے سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی سی زردی رہ گئی حتیٰ کہ سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے چلے حتیٰ کہ مزدلفہ تشریف لے آئے۔ آپ نے وہاں 1 اذان اور 2 اقامت سے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ فجر پڑھی، پھر قصبہ پر سوار ہوئے اور مشعر حرام تشریف لائے۔ قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی، اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید بیان کی۔ آپ مسلسل کھڑے رہے حتیٰ کہ خوب اجالا ہو گیا۔ آپ طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل دیے۔ آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا اور آپ وادی محصر پہنچے تو سواری کو تھوڑا سا تیز کیا، پھر درمیانی راستے پر ہو لیے جو کہ جمرہ عقبی پر نکلتا تھا، حتیٰ کہ آپ اس جمرے کے پاس پہنچے جس کے پاس درخت تھا۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ آپ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ ان میں سے ہر کنکری ایسی تھی جسے چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ نے یہ کنکریاں وادی کے نشیب سے ماری۔ پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے۔ آپ نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے۔ پھر آپ نے یہ فریضہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا تو باقی اونٹ انہوں نے ذبح کیے اور آپ نے انہیں بھی اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا اور ہر اونٹ سے ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا۔ آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور طواف افاضہ کیا۔ نماز ظہر مکہ میں پڑھائی۔ پھر آپ بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے جو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد المطلب کی اولاد پانی نکالو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا۔ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2555۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہم میں ایسے تھے جنہوں نے عمرے کے لیے احرام باندھا اور ہم میں بعض نے حج کے لیے احرام باندھا۔ جب ہم مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عمرے کے لیے احرام باندھا اور وہ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تو وہ احرام کھول دے، اور جس شخص نے عمرے کے لیے احرام باندھا اور وہ قربانی کا جانور ساتھ لایا ہے تو وہ عمرے کے ساتھ حج کے احرام کی نیت کر لیں، پھر وہ احرام نہ کھولیں حتیٰ کہ وہ ان دونوں سے فارغ ہو جائیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، وہ احرام نہ کھولیں حتیٰ کہ اپنی قربانی سے فارغ ہو جائے، اور جس شخص نے حج کا احرام باندھا تھا تو وہ اپنا حج مکمل کرے۔ وہ فرماتی ہیں، مجھے حیض آ گیا، لہٰذا میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، نہ صفا مروہ کی سعی کی، اور میں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج تک حالت حیض میں رہی۔ میں نے تو عمرے کے لیے احرام باندھا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں اپنے سر کے بال کھول کر کنگھی کروں اور حج کے لیے احرام باندھوں اور میں عمرہ ترک کر دوں۔ میں نے ایسے ہی کیا حتیٰ کہ میں نے اپنا حج پورا کیا۔ پھر آپ نے میرے بھائی یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے عمرے کی جگہ تنعیم سے عمرہ کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جن لوگوں نے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی،
پھر انہوں نے احرام کھول دیا، پھر انہوں نے منا سے واپس آنے کے بعد ایک طواف کیا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے حج اور عمرہ اکٹھا کیا تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2556۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ ملایا تھا۔ آپ ذوالحلیفہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے پہلے عمرے کا احرام باندھا، پھر حج کا احرام باندھا، تو صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو عمرے کے ساتھ ملا کر فائدہ حاصل کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر گئے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے۔ جب نبی مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی کے جانور ساتھ لایا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز حلال نہیں جو اس پر حرام تھی، حتیٰ کہ وہ اپنا حج پورا کر لے، اور جو شخص قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تو وہ بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، بال کٹوا کر احرام کھول دے، پھر حج کے موقع پر حج کے لیے احرام باندھے اور قربانی کرے۔ تو جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے وہ 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے اپنے گھر پہنچ کر رکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ نے طواف کیا اور سب سے پہلے حجر اسود کو چوما، پھر آپ نے 3 چکر دوڑ کر لگائے اور 4 چکر معمول کی چال چل کر لگائے۔ جب آپ طواف مکمل کر چکے تو آپ نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر لگائے۔ پھر آپ پر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز حلال نہیں ہوئی تھی جو آپ پر حرام تھی، حتیٰ کہ آپ نے اپنا حج مکمل کیا اور قربانی کے دن قربانی کی اور بیت اللہ شریف پہنچ کر طواف افاضہ کیا۔ پھر آپ کے لیے وہ تمام چیزیں حلال ہو گئیں جو آپ پر حرام ہوئی تھیں، اور جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے انہوں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2557۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عمرہ ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اور جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو اس کے لیے تمام چیزیں حلال ہوں گی، کیونکہ عمرہ روز قیامت تک کے لیے حج میں داخل ہو چکا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2558۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بہت سے لوگوں میں سنا۔ انہوں نے فرمایا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صرف اکیلے حج ہی کا احرام باندھا تھا۔ عطا بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کو مکہ تشریف لائے تو آپ نے ہمیں احرام کھولنے کا حکم فرمایا۔ عطا بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، احرام کھول دو اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ عطا بیان کرتے ہیں، آپ نے اس بات یعنی عورتوں کے پاس جانے کو ان پر واجب قرار نہیں دیا تھا، بلکہ ان عورتوں کو ان کے لیے مباح قرار دیا تھا۔ ہم نے عرض کیا، ہمارے میدان عرفات جانے میں صرف 5 دن باقی رہ گئے، تو آپ نے ہمیں اپنی بیویوں کے پاس جانے یعنی جمع کرنے کا حکم فرمایا، اور جب ہم میدان عرفات پہنچیں تو گویا کہ ہماری شرمگاہیں منی گرا رہی ہوں۔ عطا بیان کرتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، گویا میں ان کے ہاتھ کے اشارے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسے حرکت دے رہے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے تو فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ سچا اور تم سب سے زیادہ نیکوکار ہوں۔ اگر میرے ساتھ میری قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح احرام کھول دیتا۔ اگر وہ بات جو مجھے اب معلوم ہوئی ہے وہ پہلے معلوم ہو جاتی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا۔ تم احرام کھول دو۔ تو ہم نے احرام کھول دیا اور ہم نے سمع و اطاعت اختیار کی۔ عطا بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات کی وصولی کے بعد وہاں مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کس نیت سے احرام باندھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جس نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، قربانی کرنا اور حالت احرام میں رہو۔ راوی بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے۔ سراقہ بن مالک بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ اسی سال کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ کے لیے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2559۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 ذی الحج کو مکہ پہنچے تھے۔ آپ میرے پاس تشریف لائے تو آپ غصے کی حالت میں تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کو کس نے ناراض کیا ہے؟ اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے۔ آپ نے فرمایا، کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے لوگوں کو ایک کام کا حکم دیا ہے جبکہ وہ تردد کا شکار ہے؟ جس چیز کا مجھے اب پتہ چلا ہے، اگر اس کا مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا۔
حتیٰ کہ میں اسے یہاں سے خرید لیتا، پھر میں بھی احرام کھول دیتا جیسے انہوں نے احرام کھولا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2560۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں داخل ہونے سے پہلے وادی ذی طویٰ میں رات بسر کرتے، صبح کو غسل کرتے اور نماز پڑھ کر دن کے وقت مکے میں داخل ہوتے، اور جب آپ وہاں سے نکلتے تو بھی وادی ذی طویٰ کے پاس سے گزرتے، وہاں رات بسر کرتے اور بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2561۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ اس کے بالائی حصے کی طرف سے داخل ہوئے اور اس کے نشیبی حصے کی طرف سے نکلے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2562۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے وضو کیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، پھر اسے عمرے کا طواف نہ بنایا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تو انہوں نے بھی سب سے پہلے طواف کیا، پھر انہوں نے بھی اسے عمرہ نہ بنایا۔ پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اسی طرح کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2563۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرے کا طواف کرتے تو آپ سب سے پہلے 3 چکر دوڑ کر لگاتے اور 4 چکر چل کر لگاتے، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے اور صفا اور مروہ کی سعی فرماتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2564۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکر تیز چل کر لگائے اور 4 چکر عام رفتار سے چل کر لگائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو آپ سیلاب کے بہاؤ والی جگہ پر تیز چلتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2565۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ حجر اسود کے پاس آئے تو اسے بوسہ دیا، پھر آپ اپنی دائیں جانب پر چلے تو 3 چکر تیز چل کر 4 چکر عام رفتار سے چل کر لگائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2566۔ حضرت زبیر بن عربی بیان کرتے ہیں کسی آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے ہاتھ لگاتے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2567۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 رکن یمانی یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2568۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا، آپ چھڑی کے ساتھ حجر اسود کو چھوتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2569۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، جب آپ حجر اسود کے پاس آتے تو آپ اپنے ہاتھ میں موجود کسی چیز کے ساتھ اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2570۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے اور آپ کے پاس جو چھڑی تھی اس کے ساتھ حجر اسود کو چھوتے ہوئے دیکھا اور آپ چھڑی کو بوسہ دیتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2571۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حج کے ارادے سے روانہ ہوئے، جب آپ مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی، آپ نے فرمایا شاید کہ تمہیں حیض آ گیا ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر مقدر کر دیا ہے، تم جب تک حیض سے پاک نہیں ہو جاتی بیت اللہ کے طواف کے سوا دیگر حاجیوں کی طرح امور بجا لاتی رہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2572۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حج میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حجۃ الوداع سے پہلے امیر حج بنا کر بھیجا تھا، مجھے ایک جماعت کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دیا جائے کہ سن لو، اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج کرے نہ کوئی برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2573۔ حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں دریافت کیا گیا جو بیت اللہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھاتا ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہم اس طرح نہیں کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2574۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ حجر اسود کی طرف آئے، اسے بوسہ دیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، پھر صفا پر آئے تو اس کے اوپر چڑھ گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ نظر آنے لگا تو آپ ہاتھ اٹھا کر جس قدر چاہا اللہ کا ذکر اور دعائیں کرتے رہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2575۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، البتہ تم اس میں بات وغیرہ کر لیتے ہو، جو شخص اس دوران بات کرے تو وہ صرف خیر و بھلائی کی بات کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2576۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2577۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ روز قیامت اسے اٹھائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہوگا اس کے حق میں گواہی دے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2578۔ حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود اور رکن یمانی پر بہت زیادہ غلبہ یعنی رش کرتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کو ان پر غلبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان دونوں کو ہاتھ لگانا گناہوں کا کفارہ ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر ہفتے بیت اللہ کا طواف کرے اور اس کی حفاظت کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے غلام آزاد کیا ہو۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب وہ طواف میں ایک قدم رکھتا ہے اور دوسرا اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2580۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا کرتے ہوئے سنا، ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2581۔ حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا مروہ کے درمیان اونٹ پر سعی کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مارتے نہ ہٹاتے اور نہ کہتے کہ ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2583۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جورانا سے عمرہ کیا تو انہوں نے 3 چکر تیز تیز چل کر پورے کیے، اور انہوں نے اپنے احرام کی چادروں کو داہنی بغلوں کے نیچے سے نکال کر اپنے بائیں کندھوں کے اوپر ڈال رکھا تھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2585۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام یعنی چھونا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تب سے ہم نے تنگی یا آسانی کسی بھی حال میں ان کا استلام کرنا نہیں چھوڑا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2586۔ حضرت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، نافع بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو چھوتے، پھر ہاتھ چومتے، اور انہوں نے فرمایا، میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے تب سے میں نے اسے ترک نہیں کیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2587۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے اپنی بیماری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کرو۔ میں نے طواف کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی ایک جانب بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2588۔ حضرت عابس بن ربیعہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2589۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور اس دوران اللہ پاک ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، گناہ سے بچنا اور نیک عمل کرنا محض اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے، کہ سوا کوئی بات نہ کرے تو اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں،
اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص طواف کرے اور اس دوران باتیں کرے تو وہ اس حال میں ایسے ہے کہ اس کے پاؤں تو رحمت میں ہیں لیکن اوپر کا حصہ رحمت میں نہیں، جیسے کسی نے اپنے پاؤں پانی میں ڈبو رکھے ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2591۔ حضرت محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، جبکہ وہ دونوں منا سے عرفات جا رہے تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روز کیسے تکبیر و تحلیل کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہم میں سے کوئی تلبیح پڑھتا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ہم میں سے کوئی اللہ اکبر کہتا تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2592۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے منا میں اس جگہ قربانی ذبح کی ہے جبکہ منا سارے کا سارا قربان گاہ ہے، اور میں نے یہاں وقوف کیا ہے، جبکہ میدان عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے، اور میں نے یہاں وقوف کیا ہے، جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2593۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ باقی ایام کی نسبت عرفہ کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور وہ قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2594۔ حضرت عمرو بن عبداللہ بن صفوان اپنے ماموں یزید بن شیبان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ہم نے میدان عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیا جو کہ بقول ان کے امام کے وقوف کی جگہ سے بہت دور تھا۔ ابن مروہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری طرف قاصد بنا کر بھیجا ہے، وہ تمہیں فرماتے ہیں تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو کیونکہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی میراث پر ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2595۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان عرفات پورے کا پورا وقوف کی جگہ ہے، پورا منا قربان گاہ ہے، پورا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے، اور مکے کے تمام راستے اور قربان گاہ ہیں، یعنی مکے آنے والے کے لیے کسی بھی راستے سے مکے میں داخل ہونا جائز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2596۔ حضرت خالد بن حوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ کے دن اونٹ کی دونوں رکابوں میں پاؤں رکھ کر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2597۔